میں ہوں کرن خان اور میں آپ سے مخاطب ہوں برطانیہ کے کیپٹل لندن سے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی متاثر کن شخصیت سے ملوانے جا رہی ہوں جن کی جدوجہد آزاد کشمیر سے شروع ہوئی اور برطانیہ کے ایوان بالا یعنی ہاؤس آف لارڈز تک جاری ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں لارڈ قربان حسین کی۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں۔ جی، آج میرے ساتھ ہیں لارڈ قربان حسین، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم اور بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور پروگرام۔ سر، آپ برطانیہ میں آئے 1971 میں اور آپ کی پیدائش آزاد کشمیر میں ہوئی جی، اور پھر آپ یہاں پر آئے اور اپنی جدوجہد آپ نے یہاں پہ شروع کی۔ وہ جب آپ آئے یہاں پر تو آپ کی کیا جو مشکلات ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور اس ٹائم پر جو تارک وطن بحیثیت تارک وطن آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور کیسے آپ نے اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا۔ دیکھیے، جس زمانے میں ہم آئے، پہلے تو یہ ہے کہ میں اس چیز سے شروع کروں گا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ 1950s میں یو کے آئے ہیں، تو فیملی نے ان کو جوائن کیا ہے 1971 میں۔ تو اس زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب پورا پاکستان آج کا پاکستان نہیں تھا، نہ آزاد کشمیر آج والا آزاد کشمیر تھا۔ گاؤں سے ہمارا تعلق تھا، جہاں نہ اس زمانے میں بجلی تھی، نہ فون تھے، نہ سڑکیں پکی تھیں، نہ اسکولوں میں فرنیچر ہوتا تھا۔ تو یہاں آ کر کے چونکہ پہلا جو مرحلہ تھا وہ زبان سیکھنے کا تھا، اگرچہ وہاں ہم آنے سے پہلے میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا، تو 2-3 برس پہلے ہم نے اردو کے ساتھ انگریزی، فارسی اور عربی وہاں سیکھی۔ 1993 میں آپ لوٹن منتقل ہوئے اور آپ نے ٹریڈ یونین موومنٹ جوائن کی۔ اس کا وہ کیا محرک تھا کہ آپ کو مزدوروں کے لیے کے رائٹس کے لیے اور جو عوامی خدمت کی طرف کیسے آپ راغب ہوئے، اور اس کا کیا محرک کیا تھا؟ دیکھیے، شروع ہی سے خدمت خلق کا ایک جذبہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا تھا۔ وہ اپنی بساط کے مطابق کی جو لیس فارچونیٹ لوگ تھے ان کی مدد کیا کرتے تھے، تو ہم نے بھی اپنے راج ریل میں جس زمانے میں تھا تو ہم نے نوجوانوں نے مل کر کے نوجوانوں کی مدد کے لیے، بوڑھوں کی مدد کے لیے ایک ایڈوائس سینٹر قائم کیا، اور پھر وہ رفتہ رفتہ ایک ٹریننگ سینٹر بن گیا، اور اپنے زمانے کا وہ بہت معروف، وہ آج بھی اللہ کو فضل کرم سے وہ سینٹر قائم ہے، اس کا نام ہے کشمیر یوتھ پروجیکٹ۔ تو جب میں نے 1993 میں راج ریل سے شفٹ ہوا لوٹن میں، تو یہاں میں نے دیکھا کہ نیا ماحول تھا میرے لیے، نئے لوگ تھے۔ تو پھر یہ کہ میں جس سینٹر میں نے ایڈوائزر کی حیثیت سے جاب مجھے ملی تھی، وہ ٹریڈ یونین کا سینٹر تھا، ان کی طرف سے قائم کردہ تھا، اور جہاں جنرل پبلک کو ایڈوائز ملتی تھی، تو وہاں مجھے انکریج کیا گیا کہ آپ ٹریڈ یونین جوائن کر لیں۔ تو میں نے ٹریڈ یونین کی۔ پھر وہ یہ تھا کہ ایک وائڈر یعنی ایلیمنٹ تھا۔ راج ریل میں ہم صرف اپنی کمیونٹی کے زیادہ سرو کر رہے تھے، جہاں پھر یہ وائڈر کمیونٹی کو، مزدوروں کے جو حقوق ہیں ان کے لیے لڑنے کا وہ ٹھان لی۔ آپ نے 20 مارچ 2003 کو لبرل ڈیموکریٹس جوائن کی، اور یہ بالکل وہی دن تھا جس دن عراق جنگ شروع ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عالمی مسائل ہیں وہ انٹرنیشنل لاء کے ذریعے کیسے حل کیے جا سکتے ہیں؟ جب عراق جنگ کا بگل بجا تو اس سے پہلے بھی جب جنگ کی تیاری ہو رہی تھی تو جو مقامی ممبر آف پارلیمنٹ تھی ان کے ساتھ ہمارا مکالمہ رہا کہ ہماری گورنمنٹ کو UN کی سپورٹ کرنی چاہیے اور کسی بھی اگریشن کے ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ تو اس زمانے میں ٹونی بلیئر صاحب کی گورنمنٹ تھی، اور ہماری جو لوکل ممبر آف پارلیمنٹ تھی وہ ان کی بہت کلوز تھیں۔ تو ہم نے یہ طے کیا تھا کہ چونکہ وہ جنگ ہمیں لگتا تھا کہ یہ بالکل بے بنیاد جنگ ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی UN انسپیکٹر جو وہاں گئے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمیں مزید ٹائم کی ضرورت ہے، تو ٹائم دے دیں ان کو، اور مہینہ دے دیں، 2 مہینے دے دیں۔ لیکن چونکہ پریزیڈنٹ بش نے یہ طے کر لیا تھا، بلیئر صاحب نے ان کا ساتھ دیا، اور پھر انہی بنیادوں پہ، یعنی ہم انٹرنیشنل لاء میں بلیو کرتے ہیں، آج بھی بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ کوئی حل نہیں ہے مسائل کا۔ ممالک کو UN جو ہے ان کے اصولوں کے مطابق معاملات کو حل کرنا چاہیے۔
سر آپ نے ابھی بات کی کہ لو ارنرس جو ہیں ان کے لیے یہ قانون سازی صحیح نہیں تھی اس ٹائم کی، اور یہ برطانیہ انسانی حقوق کا علم بردار ہے، اور پھر کیا وجہ ہے کہ پھر بھی یہاں پر جو لو ارنرز ہیں، جو مزدور طبقہ ہے، اس کے حقوق جو ہیں وہ پامال کیے جاتے ہیں، یا پھر وہ استحصال کا شکار ہوتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ایک چیز جو ہے نا، کوئی سسٹم بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پر سسٹم میں کمزوریاں، کمیاں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور پارلیمنٹیرین کا یہ کام ہے کہ وہ عوام کی صحیح نمائندگی کرتے ہوئے یعنی سسٹم کو، اس کو جس حد تک فیئر ہو سکتا ہے اس کو فیئر بنایا جائے۔ یہ لینڈ آف اپرچونیٹیز ہے، یہاں ہر ایک کے لیے مواقع ہیں، ایکول اپرچونیٹیز ہیں۔ جہاں کہیں سکم ہے، جہاں کوئی انڈیویجول کیس ہوتا ہے، ہمارا سب سے بڑا یہاں جو ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں، اس ملک کا جو عدلیہ کا نظام ہے بہت اچھا ہے۔ بڑے سے بڑا بھی جو جرم کرے گا اس کو ہم کورٹ میں لے جاتے ہیں، کورٹ پر ہم امپلیمنٹیشن ہے قانون اس ملک کا جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو میں نہیں کہتا کہ وہ بالکل ہی پرفیکٹ ہے، ہو جاتی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے قانون کو ہم دنیا میں اچھے ممالک کے جو قوانین اچھے قوانین والے جو ممالک ہیں ان میں یو کے بھی شامل ہے، اینڈ وی آر پراؤڈ آف بینگ پارٹ آف دیٹ۔ اس ہاؤس میں ہم یعنی آ کر کے اس کو ہر ممکن طریقے سے قانون کو سب کے لیے مساوی بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کی۔ تو ایک طویل عرصے سے برطانیہ میں آپ مقیم ہیں، اور یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برٹش پاکستانیز کے ابھی تک کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے جی، مسائل بدلتے رہتے ہیں۔ جب زمانے میں ہمارے بزرگ آئے اس ملک میں، وہاں انگریزی زبان کا مسئلہ تھا، قوانین سے ناواقفی تھی، بہت سارے اور مسائل تھے، ریسزم تھا۔ ان کے بعد جب نئی نسل یہاں پیدا ہوئی، یا جب ہم جوان ہوئے تو مسائل تھوڑے سے بدل گئے۔ پھر یعنی ہمارے بچے یہاں جب پیدا ہوئے اور ان کی تعلیم کے مسائل، ان کے یہاں یعنی کام کاج کے مسائل، پھر فیملیز یہاں سیٹل ہونی شروع ہو گئیں، ان کی شادیاں، پھر آبادیاں، یہ یعنی بدلتے رہے ہیں ہمارے جو مسائل ہیں۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کمیونٹیز، خصوصاً برطانیہ میں مقیم پاکستانیز، اور پاکستان اور آزاد کشمیر کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز ممالک میں، برطانیہ میں یا دوسرے ممالک میں رہتے ہوئے، کیا اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان کی پالیٹکس میں انوالو ہونا چاہیے؟ جی نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہ جو ہے نا کام، وہ 25-26 کروڑ جو بستے ہیں نا، ان کے حوالے کرنا چاہیے، وہی کریں گے۔ بلکہ ایک اور چیز جو میں نے اساس سے میرا یہ ویو ہے، کچھ لوگوں نے اس سے ایگری بھی نہیں کیا ہے، لیکن میرا اپنا ایک ویو ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ عرصے سے کمپین کر رہے تھے کہ جی اوورسیز کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں الیکشن کا حق ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر کے برطانیہ کی میں بات کروں گا، ہمیں یہاں پاکستان کی پالیٹکس کو نہیں لانا ہے۔ وہاں کی پاکستانی پالیٹکس میں بٹرنس ہے، وہاں جو کچھ ایک دوسرے کے خلاف وہ کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کر بھی وہی کچھ کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے، نون لیگ والے، پی ٹی آئی والے آپس میں لڑتے ہیں، اور خواہ مخواہ وہ کمیونٹی کے اندر ایک انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اور جو ووٹ کا معاملہ ہے، وہ میں قطعی طور پر نہیں سمجھتا کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق، یعنی یہ کیا کریں گے؟ نہ یہ وہاں رہتے ہیں، نہ وہاں یہ ٹیکسیشن میں حصہ لیتے ہیں، نہ ان کی رہائش ہے۔ ہاں، جو انٹرسٹڈ ہیں وہ پاکستان چلے جائیں، وہاں اپنا ووٹ رجسٹر کرائیں اور ووٹ دے دیں۔ یہاں پر برطانیہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فار رائٹ پالیٹکس ہے وہ بہت عروج پر ہے، اور اس میں تعصب کا عنصر بہت نمایاں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ جو رائٹ ونگ ہے، ان کا کم از کم جب سے ہم اس ملک میں آئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف شکلوں میں یہ سامنے آئے ہیں۔ کسی زمانے میں نیشنل فرنٹ تھا، پھر BNP بنا، نیشنل پارٹی بنی،
اور مختلف طریقوں سے یہ سامنے آتے رہے ہیں. وقتی طور پر ان کا ایک ابال سا رہا ہے، لیکن وہ ایسا ہی ثابت ہوتا رہا ہے جیسا کہ چائے کی پیالی میں طوفان. یعنی وہ چند سیٹیں لوکل یا ایک دو یعنی ممبران پارلیمنٹ کے علاوہ ان کو کوئی زیادہ پذیرائی ماضی میں نہیں مل پائی، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو گریٹ برٹش پبلک ہے نا، یہ بہت سمجھدار لوگ ہیں. یہ بیلٹ پر ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور وہی طریقہ ہے. ہم نے بھی مل کر کے بڑا ٹیکٹفلی یہاں ہم نے اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے. اور اب بھی یہ آئی ہے ریفارم پارٹی یہ ایجنڈا لے کر کے، ہم نے مل کر کے پوری برٹش نیشن نے، جس میں مائنورٹیز بھی شامل ہیں، انڈیجنس لوگ بھی شامل ہیں، ہم نے مل کر کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. اور مقابلہ کہاں کرنا ہے؟ بیلٹ باکس پر. اور ہم نے ان کو ہرانا ہے، اور ہم سب مل کر کے تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو ہرائیں گے. اور برٹش پبلک جو ہے وہ مجھے پوری امید ہے کہ ان کا ساتھ نہیں دے گی. ہاں، ہمارے لیے یہ فکر کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ کسی طریقے سے اقتدار میں آ گئے. اقتدار میں آنا تو خیر ان کا مشکل نظر آتا ہے مستقبل قریب میں، لیکن اگر ایک لارج نمبر ان کی الیکٹ ہو کر کے ہاؤس آف کامنز میں آ جاتی ہے تو یہ ایک غلط ٹرینڈ ہوگا، غلط طرف ہم چل نکلیں گے. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو مجھے امید ہے کہ جب بھی موقع ملے گا جو برٹش پبلک ہے ان کو ریجیکٹ کر دیں. اگر میں اپنی کہہ رہا ہوں کہ اگر قربان اس ملک میں آتا ہے، انگریزی زبان بھی پورے طریقے سے نہیں بول سکتا، اور محنت کر کے ہاؤس آف لارڈ میں پہنچا ہوں، تو آپ سب جو ہیں جو یہاں پیدا ہوئے یا جہاں جوان ہوئے، یہاں کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں آپ نے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، تو آپ تو ہم سے بھی آگے جا سکتے ہیں. دی فیوچر لکس برائٹ. بہت اچھا فیوچر ہے آپ لوگوں کا. فوکس رہیں، محنت کریں، تمام لوگوں کو ساتھ ملا کر کے. یہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، اس میں آپ نے ملٹی کلچرل سوسائٹی کو ملا کر کے آگے چلنا ہے. تو جو فیوچر ہے وہ بہت اچھا ہے آپ کے لیے. محنت کریں اور اچھے کام کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ سر. جی، یہ تھے لارڈ قربان حسین، اور ان کی دلچسپ گفتگو آپ نے سنی. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. دیکھتے رہیے ہمارا